دو کمانوں کے برابر کا فاصلہ کعبہ قوسین سدرۃ المنتہا پر اپنے محبوب کو بلایا اور پھر محبوب سے کہا کہ یا محمد میں نے زمین پر دیکھا تو میں نے دیکھا کہ تم سوائے میرے کسی کو یاد نہیں کرتے، میں محمود ہوں تم محمد ہو۔ اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، کہا میں محمود ہوں تم محمد ہو، اور محمد پھر تمہارے بعد میں نے جب زمین پر نگاہ ڈالی تو مجھے علی کے سوا تمہارا کوئی وسیع نظر نہیں آیا۔ یا اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان محترم، یہ حدیث ہے، متواتر حدیث ہے، اور رسول خدا نے جب رسول خدا کے وجود کو جب پروردگار نے دیکھا، پروردگار سے زیادہ بہتر تو کوئی کسی کو نہیں جانا، اس وجود کو جب دیکھا تو اس وجود میں صرف ایک ہستی کو اتنا لبریز پایا کہ اسی کے لہجے میں پروردگار نے گفتگو کی۔ وجود کو دیکھا، یعنی دیکھا کہ یہ وہ اس وجود میں بس یہ ایک اور ایسا وجود ہے کہ جس کے لہجے میں خدا کہہ رہا ہے کہ میں گفتگو کر سکتا تھا، اور وہ علی ابن ابی طالب کا لہجہ تھا۔ کمال عزیزان محترم، فضائل کو طریقوں سے بیان کرے کہ توحید توحید نظر آئے، نبوت نبوت نظر آئے، اور امامت امامت نظر آئے۔ غلطیاں نہ کریں لوگوں سے واہ واہ کے چکر میں، لوگ یہاں واہ واہ کے چکر میں یہ پڑھ دیا وہ پڑھ دیا، یہ یہاں واہ واہ ہو رہی ہے، وہاں پر جب چترول پڑھیں گے نا اوپر تو پتہ چل جائے گا۔ جو حق ہے اس کو بیان کرے۔ جب خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے پایا، میں نے اپنا بہترین بندہ پایا، میں اپنے بندے کو لے کے گیا معراج۔ پھر پروردگار نے کہا اے محمد، میں نے آپ کو علی، فاطمہ، حسن، حسین اور باقی سارے اماموں کے نور کو خلق کیا، اور اگر کوئی ساری زندگی عبادت کرتا رہے کہ اپنے آپ کو ختم کر دے اور ان کی ولایت کا منکر ہو تو میں انہیں جہنم میں بھیج دوں گا۔ اور عزیزان، یہ ولایت بڑی آسانی سے مل گئی ہم لوگوں کو، قدر کرے اس ولایت کی۔ یہ اپنی ماؤں کو دعائیں دے کہ جنہوں نے یا علی کر کے چلنا سکھایا ہے۔ یہ ان کا کمال، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن ذمہ داری ہے کہ محبت اور مودت میں فرق ہے۔ محبت دل میں ہے، میرے دل میں بہت سے لوگوں کی محبت ہے، آپ سے محبت ہے، والدین سے محبت ہے، لیکن یہ ساری محبتیں طول میں ہے یا ہے کہ جس کے لیے پروردگار کہہ رہا ہو، رسول ان سے کہہ دو کہ میں نے رسالت کا کام کے لیے تم سے کوئی اجر نہیں مانگ رہا، صرف مودت اہل بیت کی۔ تو مودت اور محبت میں فرق ہے۔ ہم نے دل میں محبت ہے مجھے، تو مولانا صاحب میں اہل بیت سے بہت محبت کرتا ہوں، وہ محبت جب تک چھلکے گی نہیں مودت میں تبدیل نہیں ہوگی۔ اظہار کرے محبت کا، وہ اظہار کیسے کرے؟ نعرے مار کر اظہار کرے، اور یہ بھی ضروری ہے کیونکہ یہ ظاہر وجود بھی تو بتائے کہ کس کے ماننے والے ہو، کیونکہ یہی نعرے ہیں تو عرش پہ جا رہے ہیں جن کو پتا چل رہا ہے کہ کس کے ماننے والے ہو۔ لیکن جب نعرہ مارو گے اور یا علی مدد کہو گے تو سامنے والا بولے گا یہ علی کا ماننے والا ہے، یہ تو کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا، یہ تو کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کرے گا، یہ کبھی بھی پیچھے سے بغض نہیں کرے گا، یہ کبھی بھی منافق نہیں ہوگا، یہ اپنے گھر میں بڑا باادب ہوگا، یہ اپنی عبادت میں بڑا خاشع ہوگا، یہ اپنے سجدوں میں بڑا طولانی ہوگا۔ یہ جب تک یہ نہیں آئے گا مودت کی ڈیفینیشن کمپلیٹ نہیں ہے۔ آپ اپنے عمل سے دکھائیں گے کہ میں مودت کرتا ہوں، کہنے کی ضرورت
نہیں ہے. میرا چھٹا امام کہتا ہے کہ ہزاروں میں ہمارا اگر شیعہ ہو تو الگ سے پہچانا جائے. اس لیے کہا کہ ہمارے لیے زینت بنو، زینت بنو ہمارے لیے. جب کوئی تم اپنے آپ کو ہم سے منسوب کر رہے ہو تو زینت بنو ہمارے لیے، نہ کہ زحمت. عزیزان محترم، پروردگار نے پھر معراج میں کہا اے محمد کیا ان نوروں کو دیکھنا چاہو گے؟ تو خدا نے نور دکھائے رسول خدا کو. کہا کہ یہ سب کیا ہیں؟ تو پروردگار نے ایک ایک کر کے سارے معصومین کا نام لیا اور کہا کہ یہ ایک خاص نور ہے. یہ کس کا ہے؟ کہا یہ 12ویں کا ہے، یہ 12ویں کا ہے. اور کیا جملے عزیزان محترم، حدیث میں پڑھ رہا تھا، میری اپنی حالت غیر ہو گئی. پروردگار نے رسول خدا کو کیا کہا؟ کہا یہ وہ ہے کہ جو میرے حلال کو حلال کرے گا، میرے حرام کو حرام کرے گا. اے محمد اس سے محبت کرو کیونکہ میں اس سے محبت